ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو حب مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے برادران اسلام محاضرین مجلس جمعہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا اس کی کوئی مثال اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو اونچا مقام عطا کیا وہ اور کسی کو نہیں عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو عزت اور جو منقبت عطا کیا تھا اسی میں سے ایک بڑا واقعہ وہ ہے جس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے رسول کو جو مقام دیا ہے تو رسول کے اس مقام سے ہم کو کیا حاصل کرنا ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا جاننا، اس کا سمجھنا۔ مقام جو رسول کو ملا وہ تو رسول کا مقام ہے، لیکن اس مقام سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، ہم کو کیا درس ملتا ہے، اور ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان اور ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک امت کے کیا ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایسی ذمہ داری ہے جو ذمہ داری ہم کو اپنے من سے سمجھنا بھی نہیں ہے۔ وہ ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ہم کو کہ مسلمانوں تم کو کیا کرنا ہے اور کس کے کہنے پر کرنا ہے، کس کے کہنے پر چلنا ہے، کس کے طور طریقے کو اپنانا ہے، وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہاں ہم کو حکم دیا ہے، جو آیت ابھی آپ نے سنی، اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا حکم دیا ہے؟ ہم کو یہ حکم دیا ہے، ہم کو یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ بن سکتا ہے، تمہارا کوئی اغوا اور پیشوا بن سکتا ہے، اور تم کو کوئی اگر چلنے کا اور زندگی گزارنے کا جو ہے طریقہ دے سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کا وہ بلند و بالا مقام ہے
کہ ہم اللہ کے رسول سے اللہ رب العالمین ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ مسلمانوں اس دنیا میں تم کو کسی کی نہیں سننا ہے، کسی کا طریقہ نہیں اپنانا ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، کیا خطاب ہے بندوں سے، کس نام سے خطاب کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ کے نام سے خطاب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں اور آپ نے جو سسٹم عبادت کرنے کا بتایا ہے اور جو طریقہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بتایا ہے اور جس کے کرنے سے آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور کس کے چھوڑنے سے آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ کون سے مہینے کو برتری اور فضیلت دوسرے مہینے پر حاصل ہے اور کس بنیاد پر حاصل ہے۔ یقیناً یہ جو واقعہ معراج ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن یہ کس تاریخ کو ہوا ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ فلاں مہینے میں ہے یا فلاں تاریخ کو ہے۔ تو مسلمانوں کی ایک جو عادت بن گئی ہے کہ رسول کا تو نام لیں گے، کلمہ محمد رسول اللہ تو مانیں گے اور اپنا دعویٰ بھی رسول سے قربت کا کریں گے، رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا کریں گے، لیکن کام وہ کریں گے جو رسول نے نہیں کیا ہے، جو رسول کی سیرت میں نہیں ہے، اور ایسی چیزیں لائیں گے دین کے نام پر اور مہینوں کی فضیلت کے نام پر جس کا کہیں کوئی وجود انبیاء اور رسول کی یہاں نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں نہیں ہے، صحابہ کرام کے سیرت میں نہیں ہے، ائمہ دین کے طور طریقے میں، ان کے سیرت میں، ان کی قول میں، ان کے کردار میں، ان کے گفتار میں کہیں بھی کوئی ان سب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ہم بحیثیت مسلمان نبی کی بات کو ماننا تھا، نبی کی سنت کو طریقے کو ماننا تھا، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم تو بھائی یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس رجب کے مہینے میں ہم دھوم دھام مچائیں گے، کس کے نام سے؟ معراج کے نام سے، جس کو اللہ نے چھپا دیا، جس کی تاریخ نہیں معلوم، جس کا مہینہ نہیں معلوم، لیکن ہم اپنے من سے بنا لیں گے نا۔ بہت سارے مہینے میں تو بنا لیا، کوئی مہینہ چھوڑا ہے مسلمانوں نے جس مہینے کو بدعت سے انہوں نے بھر نہ دیا ہو، جس مہینے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے انہوں نے بھر نہ دیا ہو؟ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جن کو اللہ حکم دیتا ہے تم کو کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیتے ہیں بطور شریعت اسی کو لینا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول نے جو کر کے دیا ہے اس کو لے لینا اور جس کو منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا۔ بدعت سے منع کیا ہے نا رسول نے، تو بدعت کو نہیں چھوڑنا ہے کیا؟ جب اللہ کہتا ہے کہ جس سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا، تو اللہ کے رسول نے تو تمام بدعتوں سے منع کر دیا ہے کہ اس بدعت کے قریب نہیں جانا، یعنی جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے تو وہ کام تم کو نہیں کرنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن ہم کہاں ماننے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو، جس کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، ایک فضیلت دیا ہے۔ اور کیا وہ فضیلت دیا ہے؟ وہ فضیلت یہ دیا ہے کہ رجب کا مہینہ جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے اس میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے جو درمیانے سال میں پڑتا ہے۔
رجب کا مہینہ عربی مہینے کے حساب سے یہ درمیان میں پڑتا ہے، تو اس رجب کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینے کے ہونے کا مقام عطا کیا ہے۔ اور حرمت کے مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ جو دین، جو طریقہ، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، وہی سسٹم، وہی طریقہ تم کو اپنانا ہوگا۔ اور خاص طور سے اشہر حرم کے مہینے میں، حرمت والے مہینوں سے متعلق اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ فرما رہا ہے وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، مسلمانوں اپنے آپ کے اوپر اس مہینے میں ظلم و زیادتی نہیں کرنا۔ یہ کتنا بدترین جرم ہے اور اپنے اوپر کتنا بدترین جو ہے یہ ظلم ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو نہ قبول کرے، اور ان چیزوں کو آپ کے طریقے کے نام پر اور آپ کے نام پر لائے جو نہ آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے کیا ہے، جو نہ آپ نے سنا۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے مسلمانوں، ہم تمام مسلمانوں کے لیے جو اس طریقے سے کام کرتے ہیں اور جو شیطان کے طور طریقے کو قبول کیے ہوئے ہیں اور اس کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اور اس سے بدتر جرم یہ ہے کہ اس کو وہ رسول کا طریقہ بتاتے ہیں، یا کم سے کم یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بڑا فائدہ ہے اور اسی میں نجات ہے اور اسی میں سب کچھ ہے، مسلمانوں تم کو ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو یہ کہا تھا کہ ظلم نہیں کرنا اپنے آپ کے اوپر۔ تو یہ سب جو ہم کر رہے ہیں، اس جو ہے معراج کے نام پر چراغاں کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور مختلف عبادت لوگوں کو دیتے ہیں اور اس عبادت کا طریقہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے 27 رجب کے تعلق سے، تو اس میں تو ایک تو یہی ہے اس کا جشن منانا، جو کسی نے تاریخ اسلام میں جو ہمارے لیے اللہ کے رسول نے جس قرون کو کہا تھا کہ 300 سال کے جو قرن ہے یہ مسلمانوں کے سب سے بہتر قرن ہے، سب سے بہتر زمانے ہیں اور اس لوگ کے سب سے بہتر لوگ ہیں، تو اس میں بھی کہیں اس کا کوئی نشان نہیں ہے۔ 480 کے بعد اس طرح کی چیزیں جو ہے یہاں مسلمانوں نے بنائی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تو اس کو نہیں بنایا، لیکن مسلمانوں نے بنا لیا، اور بنانے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ ایک نماز صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز بنا لی ہے، اور اس کا کوئی طریقہ اور کبھی بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ شیطانی طریقہ ہے، یہ شیطانی باتیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے، اور ہماری اور آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ رسول کے طور طریقے پر چلنے میں ہے۔ پونڈا بھرنے میں ہم کو گناہ کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ گناہ ملے گا بدعت کر کے ایجاد کرنے کا، گناہ ملے گا بدعت کی مدد کرنے کا، گناہ ملے گا بدعت پر عمل کرنے کا۔ تو اب پونٹا بھرو یا اور کچھ بھی کرو، معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے تو مسلمانوں کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ مقام صحیح طریقے سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صحیح طریقہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے کی ہر ممکن اور جتنی طاقت ہو سکے آپ اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول کے طریقے پر جو مسلمان چلتے ہیں تو ان کا کیا بھلا ہوتا ہے، ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ویسا نہیں کرو گے تو تمہارا کیا نقصان ہوگا، تمہارا جو ہے بھلا نہیں ہوگا بلکہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو یہ مانا جائے گا کہ اب تم اللہ کی بھی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر مسلمانوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے اور آپ کے کہنے کے مطابق چلو گے، اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اگر یہ سب اعمال جو ہم کر رہے ہیں اس میں بھلائی ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ درست کر دیتا، لیکن مسلمان کتنے درست ہیں ہم اور آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانو گے، تقویٰ کو وہ اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کر دے گا، تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں کہ کامیاب اور کامرا وہی ہوگا جو مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اس سے بھاری، اس سے بڑا جو ہے کامیاب کوئی انسان نہیں۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس سے بڑی کامیابی ہے ہی نہیں۔ کس میں کامیابی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے ہمارا جو اللہ ہم کو بتا رہا ہے کہ مسلمانوں تم کو ایسا کرو تو تمہارا بھلا ہوگا اور تمہاری جو ہے اللہ تعالیٰ کی عزت اور تکریم ہوگی اور بلند بالا اور اونچا مقام اللہ تعالیٰ تم کو دے گا اگر ایسا کرو گے تو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمانوں، سورہ نساء کی آیت میں یہ فرما رہے ہیں رب العالمین کہ انسانوں یہ بات تم سن لو، مسلمانوں اس کو اچھی طرح سے جان لو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، زبان سے نہیں، قول سے نہیں، عمل سے۔ کہنے والے تو معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو رسول کی اطاعت کریں گے۔ تو ان کو کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ کیسے لوگ ہوں گے یہ اللہ کے ہاں؟ فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ مسلمان ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، جنت میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں رکھا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں پر، سنت رسول کو قبول کرنے والوں پر، سنت رسول پر عمل کرنے والوں پر یہ اللہ کا انعام اور اکرام ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنی طرف سے انعام نازل فرمایا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رکھے گا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء و رسول۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام بدعتی کو کس کو ملے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع اور فرما بردار ہونے والے کو ملے گا۔ جی ہاں، لہذا یہ ہماری ذمہ داری کیا بنی؟ اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہم کو یہ مقام حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وَمَن يَطِعِ الرَّسُولَ، اس کو ملے گا جو رسول کا مطیع فرما بردار ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن انبیاء اور رسول کے ساتھ رکھے گا، سچے لوگوں کے ساتھ رکھے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رکھے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اب بتائیے کہ اس سے اور بڑا مقام ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو کامیابی کب ملے گی؟ جب آپ رسول کے مطیع فرما بردار ہوں گے، جب آپ کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے گا، اور اگر
آپ دھوکہ دینے والے مسلمان رہیں گے؟ آپ کہیں تو رسول کی اور سنیں شیطان کی، تب ایسا تو نہیں چلے گا اللہ کی ہاں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمین چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اگر نہیں کیا مسلمانوں تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ رسول سے غداری کرتے ہو، نام رسول کا لیتے ہو، کام شیطان کا کرتے ہو، تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تیرے کب بنیں گے؟ جب تو ہمارے رسول کا بنے گا، اور نہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ زمین نہیں تو کیا ہوگا؟ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب کچھ، چاہے شبرات کا حلوہ کھاؤ گے وہ بھی، اور چاہے کوڑا بھرو گے وہ بھی، رغائب پڑھو گے تو وہ بھی، اور وہ جو ہزارویں والی نماز ہے جو آنے والی ہے، شعبان میں شاید وہ ہوتی ہے نا ہزاری، جو 1000 رکعت والی نماز ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، تو نام تو معلوم ہے لیکن یاد نہیں آتی ہے، اب دماغ اب تھوڑا تھوڑا ڈھیلا ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شاعر کیا کہتا ہے؟ اللہ کے کلام کی ترجمانی ہے جو شاعر کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے۔ دین میں داخلے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیں گے، جو کہیں گے، جو حکم دیں گے وہ کریں گے، جس سے منع کریں گے اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو یہ دین حق کی شرط اول ہے۔ کیا؟ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جب سب نامکمل ہے تب اب ہوگا کیا؟ نقصان کیا ہوگا ایک مسلمان کا؟ دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو مسلمان کیا کرے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس سے بڑھ کر کے گمراہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ کس سے بڑھ کر کے گمراہ؟ تب گمراہ کہتے کسے ہیں؟ جو رسول کے طریقے کو اپنائے اس کو گمراہ کہتے ہیں، کہ جو رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر کے شیطان کے طریقے کو اپنائے اس کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، جب انسان کا دماغ اتنا بدترین ہو جائے کہ شیطان اس کے دل کے آخری حصے تک قبضہ کر لے، تب وہ برے کو بھی بھلا ہی سمجھے گا، وہ نافرمانی کو تو کیا سمجھے گا؟ اطاعت سمجھے گا۔ دل ران جاتا ہے، دماغ ختم ہو جاتا ہے، سوچنے کا اختیار چھین لیا جاتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا نقصان بتایا کہ ہم کو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ کہ ہم سب سے بدترین گمراہ اللہ کی نگاہ میں اس روئے زمین میں چلتے پھرتے مسلمان پائے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہرگز نہیں اے رسول، آپ کے رب کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے جب تک یہ مسلمان آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے اور آپ کے کہنے کے مطابق اپنے زندگی میں فیصلے نہیں کریں گے، کس مسئلے میں کیا فیصلہ اللہ نے بتایا ہے، رسول نے کیا فیصلہ کیا ہے، اگر اس فیصلے کو یہ نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تمہارے رب کی قسم ہے رسول، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ لا یؤمنون، نہیں، ایمان نہیں ہے ان کا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اسی وقت مسلمان ہو سکتے ہیں جو اپنے جھگڑالو مسائل میں آپ کی باتوں کو قبول کریں، تو وہی مسلمان ہوں گے۔ اب مسلمانوں کے جھگڑالو مسائل تو اگر آپ اس کو جمع کرو گے تو پیٹارا کا پیٹارا بھر جائے گا۔ ہمارا تو کوئی بھی کل سیدھا نہیں ہے، ہم تو آج تک ابھی نماز کا طریقہ ہی نہیں جان پائے ہیں۔ 15ویں صدی سے نہیں ہے، ہم کو ہمارے نمازی میں جھگڑا ہی نہیں ختم ہو رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر سب مسلمان مان لے تو کوئی جھگڑا رہے گا؟ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فیصلہ سننے کے بعد اگر اپنے مخالف میں آ گیا تو نہیں، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، ہم تو جو ہے شرعی قانون اور شرعی نظام پر جو ہے ہم کو بھروسہ نہیں ہے، یا ہم کو یہ چلتا نہیں ہے، ہم تو جائیں گے وہاں جہاں رشوت دیں گے اور جہاں شیطانی کارروائیاں کریں گے، جہاں جو ہے جھوٹ اور فساد کا پٹارا بنائیں گے اور اس طریقے سے اس کی جائیداد پر اور اپنا جو حق نہیں ہے اس پر قبضہ کریں گے، تب ہمارا چلے گا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ بالکل اچھی طریقے سے قبول کر لو، وسلموا تسلیما، اچھی طریقے سے قبول کرو، تو نہیں تو پھر اللہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں رہو گے۔ اور پھر ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں جب حاضر ہوں گے قیامت کے دن تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ ایسا دن ہوگا تو یہ ظلم کرنے والے جنہوں نے ظلم کیا ہے نا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ حرمت کے مہینے میں ظلم نہیں کرنا اپنے آپ پر، لیکن ہم لوگوں نے سب کچھ کر دیا کھانے پینے کے نام سے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس دن ایسا دن ہوگا، کون سا دن؟ یہ قیامت والا دن، کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا، افسوس کرے گا، صد افسوس کرے گا، اور افسوس اس بنیاد پر کرے گا کہ کاش کہ ہم نے رسول کا راستہ چھوڑ دیا۔ افسوس کس پر ہوگا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے رسول کا طریقہ قبول کر لیا ہوتا، جب ہم کو اہل علم بتاتے تھے کہ سچائی اور امانت داری یہ ہے کہ رسول کے طریقے پر چلو، اور دنیا بھر جو تمام لوگوں کو اپنا فلا فلا بنا کر کے رکھا ہے کہ ان کے علاوہ اور دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے، اس میں چلے گئے تھے۔ تو کیا فرمایا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس ہم نے رسول کا راستہ چھوڑ دیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، اور اس کو اپنا سچا اور پکا جو ہے مہربان نہ سمجھا ہوتا، تو آج ہم گمراہ نہ ہوتے۔ لقد اضلنی یعنی ذکر، اسی نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ اب دوسروں کے اوپر الزام لگائیں گے، اپنی غلطی کے بجائے دوسروں کے اوپر الزام لگائیں گے، اور یہی لڑائی جھگڑا لوگوں میں ہوتا رہے گا۔ کس میں؟ کن لوگوں میں؟
جو رسول کی باتوں کو چھوڑ کر کے اور دوسروں کے باتوں میں پھنس گئے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ رب العالمین ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو اور ہر قسم کی خرابیوں کو جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین ہم کو تو توفیق عطا فرما کہ ہم ان خرابیوں کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں بدعتوں کی نفرت پیدا کر دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حقیقی پیدا کر دے، حقیقی سنت کی حقیقی محبت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم اس دنیا میں وہ کام، اچھا کام کر رہے ہیں، تیرے رسول کے کہنے کے مطابق، تیرے رسول کے کہنے کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان تمام کاموں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر قسم کی گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد